بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ ولک الحمد۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت 30ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ پورے 29 راتوں میں ہمارا ایک معمول رہا کہ جو ہم تلاوت کرتے اس کا مختصر سے خلاصہ پیغام بھی اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو آج 29ویں کی رات ہے اور 30واں پارہ ہے، اور اس سلسلے کی یہ ہماری آخری نشست بھی ہے۔ آج ہم نے اپنی تلاوت کا آغاز سورہ مطففین سے کیا، اور جس میں ایک ضابطہ بتایا کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا حق لینے میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ دوسروں کی حق کی ادائیگی کا ہوتا ہے بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ خود اپنے حق میں انصاف چاہتے ہیں اور دوسروں کے حق میں ظلم کرتے ہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں پسند کرتے۔ جو اپنا حق لینے میں بہت اہتمام، بہت سرگرم، دوسرے کے حق دینے میں بہت کوتاہ، بہت انصافی سے کام لیتے ہیں، فرمایا یہ وہی ہو سکتا ہے جیسے مرنے کا یقین نہیں ہے۔ اسی کی معاشرت میں یہ کھوٹ ہو سکتا ہے، اسی کے یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں جس کو اللہ کے سامنے پیشی کا یقین نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ گناہ ہے نا، دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ اللہ والران علی قلوب، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اب اس کا ایک آسان سے ترجمہ کیا کرتے ہیں، آنکھوں کا موتیا ہوتا ہے، آدمی آنکھوں کا اندھا بن جاتا ہے، دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جب گناہوں پہ زنگ لگتا ہے یہ دل کا موتیا ہوتا ہے، حق سچ نہ نظر آتا ہے، نہ عبرت پکڑتا ہے، اور نہ ہی خربوں سال کی زندگی پیش نظر رہتی ہے۔ اسی زندگی کے تو جینا مرنا سمجھتا ہے، یہ دل کا موتیا ہوتا ہے۔ ان کے لیے سجین فرمایا، نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، علیین، جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوں گی، ان کے اعمال ہوں گے جنتی، ان پر چہرے پہ نعمتوں کے تازگی ہوگی۔ تسنیم چشمے سے شراب ملی ہوئی، اس سے بڑا لطف وہ لے رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے آج ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جب وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ سورہ انشقاق ہے، زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ آسمان اور زمین اللہ کا حکم مانیں گی، اور ماننا ہے اس نے، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ انسان مختلف سفر کرتے کرتے بچپنا، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، موت، سفر کرتے کرتے پہنچنا اس نے اللہ کے پاس ہی ہے، جانا وہیں ہے، کہاں جائے گا؟ پھر اللہ نے سورہ بروج کا تذکرہ فرمایا، قسمیں کھائی، اور ایک خاص واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک یہودی بادشاہ تھا، کاہنوں سے کام لیا کرتا تھا، جادوگروں سے مدد لیا کرتا تھا، بوڑھا ہونے لگا وہ جادوگر۔ ایک بچہ اس کی شاگردی میں لایا گیا، بچہ جاتا، شاگردی حاصل کرتا، جادوگری سیکھتا۔ راستے میں ایک اللہ والی کی مجلس ہوتی تھی، جو اللہ کا واقعی ولی تھا، نیک آدمی تھا۔ یہ بچہ کچھ گھڑی ان کے پاس بھی بیٹھتا تھا اور وہاں بھی جایا کرتا تھا۔ ایک دن راستے میں ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روک رکھا، اس نے ہاتھ میں پتھر لیا اور کہا، اے اللہ، جس کے پاس میں جاتا ہوں اگر واقعی وہ اللہ والا ہے تو اس شیر کو اس سے موت آ جائے، لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے۔ اس نے مارا تو شیر مر گیا، اس کا ایمان یقین اور پختہ ہو گیا، شہرت سی ہو گئی کہ اس بچے کے پاس ایسا علم ہے، ایسا علم ہے۔ تو اندھے لوگ جو ماں کے پیٹ سے اندھے آتے اس کے پاس آتے،
یہ انہیں ایمان کی دعوت دیتا، اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرتا، وہ صحت مند ہو جاتے، شہرت ہو گئی۔